الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ جن واقعات سے ہمیں اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے رہنمائی ملتی ہے، اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے سب کچھ لگا دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جنگ خندق کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے غزوات کیے ہیں، جنگیں کی ہیں، تو ان میں سے 5 ہجری میں ایک جنگ ہوئی ہے، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ قرآن نے سورۃ الاحزاب میں اس کو تفصیل سے کسی قدر بیان فرمایا ہے، اور پھر آگے سنت میں یعنی سیرت میں اور تاریخ میں اس کو بہت مفصل بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن کی اس صورت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا رہنمائیاں ملتی ہیں، وہ رہنمائیاں ہمیں حاصل ہوں۔ قرآن سراپا ہدایت کتاب ہے، سراپا رہنما کتاب ہے کہ اس کے ہر بول میں انسانوں کے لیے رہنمائیاں ہیں۔ 2 ہجری میں بدر ہوا، رمضان میں 17 رمضان جمعے کے دن۔ 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں احد ہوا، یہ مشہور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے 4 ہجری میں پھر بنو نذیر کے ساتھ جو جنگ ہوئی، غزوہ بنو نذیر، اس میں ان کو شکست ہوئی۔ بنو نذیر رہتے تھے مدینہ منورہ میں۔ آپ اس کا مدینہ منورہ کا تھوڑا نقشہ سمجھ لیں اور پھر اس کے مطابق آگے سمجھنا آسان ہوگا۔ مدینہ منورہ میں جنوب کی جانب قبلہ ہے اور مغرب یہ ہو جائے گی، یہ مشرق ہو جائے گی اور یہ شمال ہو جائے گی۔ اب یہ سمتیں ذہن میں رہیں کہ وہاں قبلہ جنوب کی جانب ہے، اور مدینہ منورہ شہر سے جنوب کی جانب ہی آگے مسجد قباء ہے۔ تو مدینہ منورہ سے لے کر قباء تک درمیان میں یہودیوں کے کچھ قبائل آباد تھے۔ سب سے پہلے قبیلہ بنو قریظہ رہتا تھا اور آگے قبیلہ بنو نذیر رہتا تھا، یہ نذیر زواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ قبیلہ بنو نذیر رہتا تھا۔ بنو نذیر کے قبیلے کے جو یہودی تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مشغول تھے، الغرض ان کے ساتھ جنگ کی نوبت آ گئی۔ جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اللہ کے نبی تشریف لے گئے، ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 6 دنوں کے اندر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جان کی امان دے دیں بس۔ اللہ کے نبی سے بڑا رحمت للعالمین کون تھا؟ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، بس مدینہ چھوڑ دو، تم یہاں سے چلے جاؤ، اپنا ہتھیار چھوڑ جاؤ، اس کے علاوہ جو لینا چاہو لے جاؤ۔ وہ اپنے پھر جانور، سامان، گھر کا فرنیچر، اس زمانے کی جو انسانوں کی چیزیں ہوتی تھی ضرورت کی، وہ ساری لے کر رہتے تھے جنوب میں۔ وہ مدینہ کے شمال کی طرف چلے گئے۔ شمال میں خیبر ہے، تو وہ خیبر ایک بڑا علاقہ ہے، وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ جب ان کو شکست ہوئی اور یہ خیبر چلے گئے تو ان کے اندر غصہ اور بھر گیا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے تو ہمیں بدلہ لینا چاہیے مسلمانوں سے۔ ان کا سردار تھا حیی بن اخطب، بنو نذیر کا سردار، جس کو شکست ہوئی، پورے قبیلے سمیت ہی وہ چلا گیا۔ اس نے وہاں بیٹھ کر سازش کی۔ یہاں بنو نذیر کے ساتھ جب اللہ کے نبی نے ان کا محاصرہ کیا، ان کے قلعے کا، لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی، انہوں نے پہلے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ویسے آپ کو بتاتا چلوں، یہودیوں میں دم نہیں ہے لڑنے کا، یہ سازشی لوگ ہوتے ہیں، دسیسہ کار، پیچھے چھرا گھونپنے والے، پیٹھ میں، سامنے میں نہیں۔
ان میں لڑنے کا دم نہیں ہوتا، یہ میدان مرد میدان نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے انہوں نے وہاں جنگ نہیں کی تھی۔ بنو نذیر نے جب اللہ کے نبی نے محاصرہ کیا تھا تو بس کہا تھا ہمیں چھوڑ دیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں خیبر میں، اب وہ حیی بن اخطب کی رگ پھڑکتی ہے غصے والی، کہتا ہے اب مسلمانوں سے بدلہ نہیں لینا، اب ان کو صف ہستی سے مٹا دینا ہے۔ دماغ تو ان کا ہمیشہ ہی چلتا رہتا ہے سازشوں میں، تو اس نے کہا جذباتی فیصلہ بھی نہیں کرنا۔ میرا گلا کچھ خراب ہے، آپ اس کی خرابی برداشت کرتے رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اب ان کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا کہ بس جا کے جذبات میں آ کے لڑائی کر دینی ہے، نہیں، دماغ، پلاننگ، ایسی کوئی ترکیب سوجھو کہ مسلمان باقی نہ رہیں۔ یہ نہیں کرنا جا کے لڑنا ہے اور ان سے فتح پا کر جنگ جیت کر واپس آ جانا ہے، اس طرح نہیں کرنا میں نے۔ اب وہ بیٹھا سوچنے کہ مسلمانوں کو کیسے دنیا سے مٹا دوں۔ سردار اکٹھے ہوئے بنو نذیر کے، حیی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربیع، یہ ان کے 3 بڑے سردار تھے۔ یہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا چلتے ہیں سب سے پہلے قریش کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں، کیونکہ قریش بھی ان مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ قریش رہتے تھے جنوب مغرب کی طرف، تو اب یہ شمال سے چلتے ہیں، جنوب مغرب کی طرف قریش کے پاس جاتے ہیں، ابو سفیان کو جا کر ملتے ہیں۔ ابو سفیان سے جا کر کہتا ہے حیی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق اور کنانہ بن ربیع، یہ تینوں اکٹھے ہیں، لیکن ان کا بولنے والا جو آگے خطیب ہے، متکلم ہے، وہ حیی بن اخطب تھا، بڑا سردار بھی ویسے یہی تھا۔ اس نے ابو سفیان سے جا کر کہا کہ ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے آئے ہیں۔ کہا جی، کہا تم ہمارا ساتھ دو، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دینا ہمارا کام ہے۔ تو ابو سفیان خوش ہو گیا، اس نے کہا اور کیا چاہیے؟ وہ تو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اس نے کہا میرے سارے قریشی نوجوان جتنے ہیں وہ تیرے لیے حاضر ہیں، لیکن یہ بتا حیی کہ تو کیسے یہ کام کرے گا، مسلمانوں کو مٹا دے گا؟ اس نے کہا تم میرا ساتھ دو، عربوں کا ایک اور بڑا قبیلہ ہے بنو غطفان، اس کے سردار کو جا کر ملتا ہوں، اگر وہ بھی ساتھ دے دے عرب کے سب قبائل میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اس وقت 3 کا ڈنکا بجتا تھا، قریش کا اور ادھر سے بنو غطفان کا، یہ رہتے تھے مشرق کی طرف بنو غطفان، جنوب مغرب میں قریش کا ڈنکا بجتا تھا، یعنی یہ بڑے کافر تھے، بڑے سردار تھے، ان کے نیچے کئی قبائل تھے۔ مشرق کی طرف بنو غطفان کا ڈنکا بجتا تھا، وہ بڑا قبیلہ تھا، اس کے نیچے کئی قبائل تھے۔ شمال میں خیبر میں یہ آباد ہو گئے تھے بنو نذیر، یہ ان کی اپنی سرداری تھی۔ تو اس نے کہا یہ 3 سردار اگر اکٹھے ہو جائیں، ان کے ماتحت جو چھوٹے قبائل ہیں وہ ویسے ہی ساتھ ہو جائیں گے، گویا کہ پورا عرب اکٹھا ہو جائے گا، سب کو اکٹھا کر کے مدینہ پہ حملہ کر دیں گے۔ چھوٹی سی تو وہ جماعت ہے، مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد مدینہ والوں کی 2,500 سے 3,000 مردوں کی تھی، بس پورا مدینہ 2,500 سے 3,000 کا تھا۔ یہ ہمارا تلمبہ میں 30,000 سے زیادہ آبادی ہے، 40,000 سے زیادہ ہوگی، تو یہ 40,000 سے زیادہ آبادی ہے اور چھوٹا سا شہر ہے ہمارا، 3,000 میں کیا آبادی ہوگی؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نا کہ جو موجودہ مسجد نبوی ہے، یہ اللہ کے نبی کا مدینہ منورہ شہر اس سے چھوٹا تھا۔ اس نے کہا 2,500-3,000 کو اڑانا کون سا مشکل کام ہے۔ ابو سفیان خوش ہو گیا، اس نے کہا اچھا اگر تم ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو پھر تو واقعی ہم اپنا مقصد پا لیں گے۔ ابو سفیان نے حامی بھر لی۔ اب یہاں سے حیی بن اخطب جاتا ہے سیدھا مشرق کی جانب، جا کر قبیلہ بنو غطفان کے سردار سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے میرا ساتھ دو، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانا ہے، یہ روز روز کی مخالفتیں کیا ہیں، ان کو دنیا میں ہی نہ جینے دو۔ بنو غطفان نے کہا، اس کے سردار تھا عیینہ بن حصن۔ عیینہ بن حصن نے کہا بات تو ٹھیک ہے تمہاری، لیکن یہ جنگ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ساری اکٹھے ہوں نہ ہوں جنگ کیسی ہو، بس امن سے گھر میں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہیں۔ جب وہ تھوڑا ڈاواں ڈول ہونے لگا تو حیی کو پریشانی ہوئی، اس نے کہا میری تو ساری پلاننگ ہی گئی، اگر یہ ساتھ نہیں ملتے تو ابو سفیان پیچھے ہٹتا ہے، ابو سفیان کو تو میں اس پہ تیار کر کے لائے ہوں کہ وہ بھی ساتھ ہیں۔ تو حیی نے کہا اس کے سردار عیینہ بن حصن کو، اچھا ایک اور ہماری آپ کے سامنے رائے ہے، ہم خیبر کی جتنی آمدنی اور پیداوار ہے سالانہ، ہم نصف پیداوار آپ کو ٹیکس دیا کریں گے، تم ہمارے ساتھ چلو، جنگ میں شریک ہو جاؤ، جنگ لڑیں گے فتح ہو جائے گی، ہم ساری زندگی آپ کو خیبر کی آدھی پیداوار دیں گے، بہت بڑی آمدنی ہے۔ تو وہ عیینہ بن حصن بنو غطفان کا سردار خوش ہو گیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔
اب हुयई बिन अख्तब ने उनको डेट दी कि फ़लाँ तारीख को तो ने अपने साथ कबैल मिलाकर मदीना मुनव्वरा पहुँच जाना है, सारा लश्कर इकट्ठा करके। इसीलिए कि फ़ोन का तो ज़माना नहीं, आदमी कहे जी अच्छा चलो जी तुम चलो, या आज चलते हैं, शाम को चलते हैं, फ़ोन पे मशवरा करके चलेंगे। कहाँ मशरक़ में, कहाँ मगरब में कुरैश जनूब में, और कहाँ शिमाल में खैबर, तो इकट्ठे तो हो नहीं सकते थे। तो फिर उसने इनको तारीख़ दे दी। ये तारीख़ थी, दिसंबर का महीना बनता था 626 ईस्वी, और इस्लामी लिहाज से 5 हिजरी थी और शव्वाल था। तारीख़ जो उसने दी है वो किताबों में नहीं लिखी, इतना लिखा उसने एक मखसूस तारीख़ दी कि इस तारीख़ को तुमने मदीना पहुँच जाना है और हम भी पहुँच जाएंगे। वो तैयार हो गया। इधर अबू सुफियान को आकर इसने वही तारीख़ दी कि इस तारीख़ को तुमने मदीना पहुँच जाना है लश्कर समेत, और ख़ुद चला गया खैबर, वहाँ जाकर लश्कर तैयार किया, और उस तारीख़ के लिहाज से ये भी वहाँ से चल पड़ा। ये तो थे 3 बड़े बड़े कबैल, इनके साथ और कई छोटे छोटे कबैल थे, कुछ मिलते थे इनके साथ कुरैश के साथ, कुछ मिलते थे बनु गतफ़ान के साथ, वो छोटे कबैल भी उन्होंने साथ में मिला लिए। तो ये कुरैश, बनु गतफ़ान, बनु नज़ीर, ये बड़े कबैल हो गए। इनके साथ छोटे छोटे कबैल बनु मुर्रा, बनु अशजा, बनु फ़िज़ारा, बनु किनाना, बनु असलम, ये 5-6 छोटे कबैल इनके साथ मिल गए। तो गोया कि अरब के सब कबैल इकट्ठे हो गए, पूरा अरब इकट्ठा हो गया कि मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देना है। बड़ी भारी तादाद बननी थी, और मुसलमान 2.5 से 3 हज़ार हैं। अल्लाह के नबी को इतला पहुँची कि कुफ़ार सारे एक जान हो गए हैं, सारे कबैल इकट्ठे आ रहे हैं हमला करने के लिए। जंग अहज़ाब को जंग अहज़ाब इसीलिए कहते हैं, अहज़ाब कहते हैं कबाइल को, क्योंकि इस जंग में अरब के तमाम कबाइल इकट्ठे हो गए थे, तो इसलिए उसको कहते हैं जंग अहज़ाब, सारे कबाइल के साथ मुसलमानों की जंग। अल्लाह के नबी को इतला मिली, आपने असबाब की दुनिया में रहते थे, तो आपने असबाब के तहत सहाबा को बुलाया, मशवरा किया कि क्या करना चाहिए हमें। आपने ये नहीं कहा कि नहीं आने दो, देखी जाएगी। फिरासत, फ़हम, मनसूबाबंदी, तदबीर, असबाब, अल्लाह के नबी ने हर मौके पर ख्याल रखा इसका। हमें ऐसे नहीं कहा कि तुम जज्बाती फ़ैसले करना। आप जब निकल रहे हैं मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत करने के लिए, 3 दिन आप गार में छुपे रहे। हालांकि क्या ज़रूरत थी गार में छुपने की बज़ाहिर? इसलिए कि अल्लाह के नबी का वो बाल भी बीका नहीं कर सकते थे। अल्लाह के नबी जब तक पूरा कुरान न उम्मत को बता कर जाते, दुनिया से जाना ही था। अभी तो पूरा कुरान ही नहीं उतरा, नहीं जा सकते थे दुनिया से, लेकिन हमें बताया लोगों मैं नबी हूँ और मैंने अभी दुनिया से नहीं जाना, इसलिए कि मैंने अल्लाह का कलाम भी अभी पूरा नहीं पहुँचाया, क्योंकि कुरान पूरा उतरा ही नहीं था। कितना कुरान मदीना में उतरा है, लेकिन फिर भी आप 3 दिन छुपे रहे गार में, कहीं आ ना जाएं, कहीं आ ना जाएं, ये बताने के लिए दुनिया में तदबीर इख्तियार करना ना छोड़ना तवक्कुल के नाम पर, असबाब इख्तियार करना ना छोड़ना तवक्कुल के नाम पर, कोई नहीं अल्लाह कर देगा, ये गलत रास्ता होगा तुम्हारा। तो अल्लाह के नबी ने असबाब के तहत सहाबा को जमा किया, कहा आओ मशवरा दो। सहाबा जमा हुए तो हज़रत सलमान फ़ारसी मुसलमान हो चुके थे उस वक्त। हज़रत सलमान फ़ारसी ने अजब राय दी, कहा या रसूलल्लाह हम ईरानी लोग हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान के थे, ईरान को फ़ारस कहा जाता था, कि हम ईरान के लोग हैं, हमारी एक रोम से लंबी लड़ाई चल रही है। ईरान और रोम की लड़ाई तो बहुत मशहूर है, और तो हमारी एक लंबी लड़ाई चल रही है। तो हमारे यहाँ एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप वो तरीका इख्तियार कर लें तो शायद आपके लिए नफ़ा बख्श हो जाए। वो तरीका ये है कि जब दुश्मन हमारे सामने आता है तो बाद दफ़ा हम खंदक खोद देते हैं। खंदक कहते हैं एक बड़ी नहर को, यानी यूँ समझ लें खंदक नहर को कहते हैं, गहरी हो, चौड़ी हो, लंबी हो, ताकि दुश्मन उसको क्रॉस ना कर सके। बंदूक तो चलानी नहीं, पत्थर मारना है, तीर मारना है, तलवार मारनी है। जब खंदक दरमियान में होगा ना तलवार चल सकती है और ना आपका तीर काम कर सकता है, इसलिए कि तीर आते हुए नज़र आ रहा होता है, आप खंदक से दूर बैठ जाएं तो तीर तो आप तक नहीं पहुंच सकेगा। तो ये बचाव का एक रास्ता था। अल्लाह के नबी को ये राय बड़ी पसंद आई, आपने फरमाया ये ठीक है। लेकिन कुर्बान जो अपने आका की फ़हम पर, फिरासत पर आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश था ये राय कबूल करने के बाद, इसलिए कि उनकी इतला मिल चुकी है कि वो वहाँ तैयारी करके आ रहे हैं, न जाने कब पहुँच जाए। और मदीना के चारों तरफ खंदक खोदना कौन सा आसान काम है, पथरीली ज़मीन है, और मदीना जो शहर उसके चारों तरफ खंदक खोदनी है, कैसे खोदेंगे? तो इतनी बड़ी जगह में खंदक खोदना मुश्किल है कि खंदक तो शहर से दूर खोदेंगे, शहर के करीब नहीं खोद सकते। तो क्या किया जाए? अल्लाह के नबी की फिरासत पे कुर्बान जाऊँ। दिन थोड़े हैं और खंदक ऐसी खोदनी है
کہ دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں، وہ خندق کراس نہ کر سکے۔ آپ نے جائزہ لیا، مدینہ منورہ کے جنوب کی طرف یہودیوں کے قبائل ہیں، بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، پھر بنو نذیر کا قبیلہ تھا، اور مسلمانوں کے بھی گھر تھے، محلے تھے۔ تو آپ کو تسلی تھی کہ ادھر سے وہ آ نہیں سکتے، کہ بنو قریظہ کا ہمارے ساتھ معاہدہ امن ہے کہ وہ کسی دشمن کو ہمارے پاس نہیں آنے دیں گے، اگر ان پر دشمن آئے گا تو مسلمان اس کو راستہ نہیں دیں گے، اگر مسلمانوں پر دشمن آئے گا تو یہود اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ آپ کا معاہدہ تھا مدینہ منورہ میں رہنے کے دوران، اور مسلمانوں کے گھر بھی تھے تو اطمینان تھا۔ اور ادھر جو جانب تھی جنوب کی جانب، اور باقی رہ گئی مغرب کی جانب، اور شمال کی جانب راستہ کھلا تھا۔ ان راستوں میں کچھ کھجور کے باغات تھے اور کچھ پہاڑیاں تھیں۔ تو آپ نے سمجھ سے اپنی فہم استعمال کرتے ہوئے فرمایا ہمیں خندق شمال کی جانب کھودنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ان تین طرف سے آ بھی گیا تو ہم اس کو کور کر لیں گے، اس لیے کور کر لیں گے کہ جب وہ گھروں سے گزر کریں گے محلے سے تو اکٹھے کئی ہزار کا لشکر نہیں آ سکتا، تھوڑے تھوڑے آئیں گے تو ان سے دو بدو مقابلہ کر لیں گے۔ ادھر کھجور کے باغات ہیں، باغات سے بڑا لشکر اکٹھے نہیں گزر سکتا، گھنے باغات ہیں، ان کو بھی کور کر لیں گے۔ اس طرف پہاڑیاں ہیں، ادھر سے بھی کور کر لیں گے۔ شمال کی جانب راستہ کھلا ہے لیکن یہ لمبا راستہ ہے، اب اس کو کیسے کور کیا جائے؟ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، صحابہ کو ساتھ لیا، کہا اور نشان رکھ کر بتاؤں کہاں سے کہاں تک خندق کھودنی ہے۔ یہ وہ سپہ سالار ہے جس کی سپہ سالاری کے آگے سب کی سپہ سالاریاں زیرو ہیں۔ آپ جیسی فراست، آپ جیسی فہم، آپ جیسی عقل دنیا کے کسی سپہ سالار کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ ہم یہ بصیرت سے کہہ رہے ہیں، عقیدت سے نہیں کہہ رہے۔ اللہ کے نبی کے آگے سب کی سپہ سالاریاں زیرو ہو جاتی ہیں۔ میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ میرے نبی کتنے بڑے سپہ سالار تھے، کتنے بڑے فہیم تھے، کتنے سمجھدار تھے، اور کیا آپ کی عقل تھی۔ آپ کو قیادت کا وہ ڈھنگ آتا تھا، قیادت کے وہ اصول آتے تھے کہ جن کے آگے ساری قیادتیں ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ مثلا چھوٹا سا نمونہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی فراست اور فہم کا، آپ کی سپہ سالاری کا، آپ کا قائد بننے کی خوبیوں کا۔ جب جنگ احد ہو رہی ہے، مشرکین مکہ آئے ہیں، ابو سفیان کا لشکر آیا ہے، ابو سفیان 3000 آدمیوں کو لے کر آیا ہے، اور مسلمانوں کی ٹوٹل آمدنی، ٹوٹل آبادی ان کے افراد تقریباً 1000 تھا۔ تو آپ نے ان سے مقابلہ کرنا تھا۔ ابو سفیان نے تیزی دکھلائی، تراری دکھلائی، اور واقعی اس کی تیزی تراری دنیاوی لحاظ سے ٹھیک تھی اپنے لحاظ سے۔ اس نے آ کر پہلے احد میں پڑاؤ ڈال لیا۔ احد کھلا میدان ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت ساروں نے، کھلا میدان ہے وہ، اور اس نے آ کر پڑاؤ ڈالا، اور پھر اس نے اپنے لشکر کو خود مرتب کر دیا کہ بھئی اتنے آدمی یہاں ہو جائیں، اتنے یہاں ہو جائیں، اتنے اس جگہ ہو جائیں۔ پورے میدان پر آ کر قبضہ جما لیا۔ اب مسلمانوں کو للکارا کہ آؤ لڑنے کے لیے، یعنی سمجھداری اس نے دکھلائی۔ میدان پر بھی قبضہ، چشمہ جو تھا پانی کا اس پر قبضہ، خاص خاص جگہوں پر فوج متعین کر دی کہ اب لڑنے کے لیے آؤ۔ اب کیا مطلب تھا لڑنے کے لیے آنے کا؟ کہ تم آؤ گے، کوئی جگہ ہوگی نہیں تمہیں اپنا محاذ بنانے کی، جہاں بناؤ گے ہماری فوجیں اوپر ہوں گی، جب جنگ شروع ہوگی ہم منٹوں میں تمہیں بھون دیں گے، اور تمہاری شکست پورے عرب کو سمجھ آ جائے گی۔ بدر کی لڑائی میں جو تم نے ہمیں شکست دی تھی اس کا بدلہ لے لیں گے، ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ قربان جاؤں اپنے آقا کی فراست پر۔ آپ جب جاتے ہیں 1000 کا لشکر لے کر، 300 تو راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین واپس لے آیا تھا منافقوں کو، تو اس نے اپنے ساتھ کئی منافقوں کو لے کر واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس صرف 700 آدمی بچا جب آپ احد میں پہنچے ہیں، بندے 700 اور ادھر 3000، اور اہم جگہوں پر اس نے اپنی سمجھ کے مطابق جہاں جگہیں اچھی سمجھی سارے بندے متعین کر دیے۔ اب وہ انتظار میں تھا کہ جلدی وہ اپنی جگہ متعین کرو پھر لڑتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک دم لڑائی کرنا بزدلی سمجھا جاتا تھا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا جب آپ 700 آدمی لے کر گئے ہیں، اس کا 3000 کا لشکر ہے، وہ حملہ کر دے، آپ کو جگہ نہ بنانے دے۔ یہ اس کی بزدلی کی علامت تھی کہ اگر مردانگی ہے تو پھر ٹھہر، ہمیں بھی میدان میں آنے دے، پھر دو بدو مقابلہ کر۔ یہ کیا طریقہ ہے آ کے لڑ پڑنا؟ تو ایسے کوئی بھی نہیں کرتا تھا، یعنی کافر بھی آپس میں نہیں کرتے تھے، اس کو بزدلی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو موقع دیا کہ بناؤ اپنی جگہ۔ آپ کی فراست احد پھر کبھی بیان کریں گے، لیکن میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نے آ کر وہاں اپنے لشکر کو مرتب کیا، آپ نے کہا کتنے 700 آدمی ہیں، آپ نے 50 آدمی اٹھائے، عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں جبل رمات پر بٹھا دیے، اور آپ نے کچھ آدمی جن پہاڑی پر انہوں نے قبضے کیے تو اس کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے کیے کہ جب آپ نے پورے لشکر کو ترتیب دے لیا، ابو سفیان کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ اوفو، اتنی اہم جگہیں تو مجھ سے چھوٹ گئی تھی،
یہ تو سارا لشکر اب اس کا قابض آئے گا، اب میرا تو نہیں آ سکتا۔ بے وقوف، تو پہلے آیا تھا، میدان تیرے ہاتھ میں تھا اور تو سردار ہے اور تیرے پاس یہ سب کچھ تھا، پھر تو نے کیوں کیا ہے؟ لیکن سمجھنے یہی اللہ کے نبی کے سامنے میں ایک کافر کیا کر سکتا تھا؟ اسے آخر بالآخر اپنی نظریاتی شکست بھی ماننی پڑی پہلے والے میں ہی۔ پھر احد کا میدان سج گیا، پھر ادھر مسلمان تھے اور دوسری طرف ابو سفیان سمیت قریش تھے، کفار تھے۔ جب جنگ ہوئی ہے اول واہلے میں، کفار کے ایسے چھکے چھوٹے ہیں اول واہلے میں، یہ سارے وہاں سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 3000 کا لشکر 700 سے بھاگ گیا، میدان سجایا بھی خود تھا اور جگہ بھی خود متعین کی تھی۔ میرے نبی کی فراست، میرے نبی کی فہم، میرے نبی کی سپہ سالاری، میرے نبی کی قیادت، میرے نبی کے اوصاف، اس کے آگے سب چیزیں زیرو ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اپنے نبی کی فراست پر، تو آپ نے کہا ہم نے خندق کھودنی ہے تو ہم شمال کی جانب کھودتے ہیں۔ صحابہ کو لے گئے اور وہاں شمال کی جانب آپ نے لکیر لگئی، آپ نے کہا یہاں سے کھودنا شروع کرو، پھر ان کو لے گئے دور تک، کہا وہاں تک اس کو کھود دو۔ وہ جب ٹوٹل ناپی گئی وہ 5.5 کلومیٹر بنتی تھی، 5.5 کلومیٹر وہ مسلمانوں نے کھودنی ہے۔ پھر آپ نے ان کو بتایا جو کھودنی ہے لمبی وہ 15 فٹ کھودنی ہے، وہاں اور پیمانے لکھے ہوتے ہیں، میں آپ کو موجودہ پیمانوں سے بتا رہا ہوں۔ 15 فٹ کھودنی ہے اور جو اس کی چوڑائی ہے اتنی لمبی رکھی جائے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اگر چھلانگ بھی لگائے تو عبور نہ کر سکے۔ صحابہ کو آپ نے متعین کر دیا 5.5 کلومیٹر لمبی خندق کھودنی ہے، 15 فٹ گہری کھودنی ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ اتنی بڑی ہو کہ تیز رفتار گھوڑا اس کو چھلانگ سے بھی عبور نہ کر سکے، جو اوسطاً 20 سے 30 فٹ بنتی تھی، جو تاریخ والوں نے اندازے سے لکھی ہے۔ کام شروع ہو گیا، صحابہ دن رات لگے رہے، سخت سردی تھی، شدید سردی۔ 29 دسمبر 626 عیسوی یہ پہلا دن ہے جب ان کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سے پہلے یہ خندق کھودی جا رہی ہے، یعنی آپ سمجھے 6 دن سے پیچھے آ جائیں، 6 دن میں خندق مکمل ہوگی تھی۔ 22 دسمبر کو خندق کھودنا شروع کرتے ہیں اور سخت کڑکڑاتی سردی، مدینہ کی وہ ریکارڈ سردی تھی جو تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ صحابہ ایک غربت، سامان نہیں اوپر سردی کا، کھلے میدان میں کھودنی ہے، گھروں سے دور ہیں چونکہ مدینہ کئی کلومیٹر پیچھے ہے۔ موجودہ بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں خندق کھودی تھی، مسجد خندق کے نام سے وہاں بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، اللہ لے جائے تو مسجد خندق میں جا کر 2 نفل پڑھیں۔ پھر جو میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ سناؤں گا، مکمل نہیں ہوگا، باقی اگلے جمعے ہوگا انشاءاللہ، آپ اس کو ذہن میں رکھیں، پھر اس کو دیکھیں، ایمان تازہ ہوگا، صحابہ کی عظمت دلوں میں آئے گی، میرے نبی کے کمالات آنکھوں میں آئیں گے اور رب کی قدرت دماغ میں گونجے گی کہ رب کیسی طاقت والا ہے اور میرا نبی کن اوصاف کا حامل ہے، صحابہ کیسے جاں نثار ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے وہاں گھومیں گی۔ اللہ ہمیں شوق حرمین نصیب فرمائے، شوق سفر مدینہ نصیب فرمائے۔ سارا پیسہ ادھر ہی لگ رہا ہے، موبائل اچھے لو، گاڑی کے ماڈل بدلو، کوٹھی اچھی کرو، کاروبار کو ذرا اور اپ گریڈ کر لو، ساری زندگی کھپ کھپ کے مر جاتے ہیں، نہ مکہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے، نہ مدینہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے، سارے پیسے اسی میں، زیادہ پیسہ آ گیا تو دبئی کا ٹور لگ جاتا ہے، کسی اور جگہ کے ٹور لگ جاتے ہیں، ایک چکر لگ جائے یہاں مالم جبا کا، سوات کا، مری کا، بچوں سمیت لاکھ سے اوپر پانی پھیر کے آ جاتے ہیں، سارے شوق ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں۔ پیسوں کو اکٹھا کرو، وہ جگہ دیکھو جہاں قرآن اترا ہے، وہ جگہ دیکھو جہاں میرا نبی رہتا تھا، وہ جگہ دیکھو جہاں جبریل اترتا تھا، وہ جگہ دیکھو جہاں صحابہ چلتے تھے، وہ جگہ دیکھو جہاں مسلمانوں کے پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مددیں اتری تھیں، اور وہ جگہ آج بھی موجود ہیں، آج بھی آباد ہیں۔ احد کا پہاڑ جبل رمات جس پر میرے نبی نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا، وہ آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ احد کا پہاڑ آج بھی موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے کہا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے، یہ وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں احد سے پیار ہے، احد کو ہم سے پیار ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس نے میرے نبی کو دیکھا ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جس نے میرے نبی کو پناہ دی تھی، یہ وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں میرے آقا بیٹھے ہیں، یہ وہ جبل رمات ہے جس پر صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھنے کے شوق ہو میرے عزیزو، یہ مدینہ میں ملتے ہیں، یہ مکہ میں ملتے ہیں، یہ نہ دبئی میں ملتے ہیں، نہ مری میں ملتے ہیں، نہ کراچی اور سوات میں ملتے ہیں۔ اپنے شوقوں کو ادھر لگائیں، قرآن حدیث پڑھیں۔ آپ پڑھ نہیں سکتے، ہماری ذمہ داری ہے ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہے، ہم تمہیں قرآن سنیں، حدیث سنیں، نبی کی سیرت سنیں، اور ہم ٹوٹی پھوٹی عرض کر رہے ہیں
ان سیرتوں کو، تاریخوں کو پڑھ کر مکہ مدینہ کا سفر کرو، پھر ان کو دماغ میں لا کر ان مناظر کو دیکھو، ایمان تازہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں کہ خندق کھودو، اور صحابہ خندق کھودنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خندق کھودتے کھودتے درمیان میں ایک چٹان آ جاتی ہے، اور وہ چٹان ٹوٹتی نہیں۔ جب وہ چٹان توڑنے کا وقت آتا ہے، اور سلمان فارسی کے حصے میں وہ آئی تھی۔ چلیں یہ بات تھوڑی سی لمبی بھی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا گیا اس چٹان کے پاس، پھر میرے نبی نے اٹھایا کدال، اور پھر منافقین نے کیا کہا اور ایمان والوں نے کیا کہا، اور پھر میرے نبی نے کیا کر دکھلایا۔ ابھی واقعہ چل رہا ہے، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔